بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ تقریباً نظام زندگی چلانے کے لیے محنت مزدوری جاب تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن آج کل کی مہنگائی میں حالات کا مقابلہ کرنا تقریباً مشکل ہو گیا ہے۔ اس دوران میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ نوکری، ملازمت اور مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی وظائف کے عمل کو بھی لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس سے نہ صرف تمہاری زندگی آسان ہوگی بلکہ تمہاری زندگی جنت بن جائے گی، کیونکہ صرف محنت اور نوکری سے کام نہیں چلے گا، روحانی عملیات بھی زندگی کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے اکثر لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم ملازمت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ہاتھ بہت تنگ ہے۔ تو میرے ان بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے بتائے گئے وظائف اور عملیات پر عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت طاقت رکھی ہے۔ اگر اس پر ہم لوگ عمل کریں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، کیونکہ آج کل لوگ دنیاوی ہوس کے لیے دین اسلام سے دوری اختیار کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم دنیاوی حساب سے کامیاب ہیں اور نہ ہی دینی حساب سے۔ لیکن آج کل اگر آپ پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، حالات سے لڑ لڑ کر تھک چکے ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، خودکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو میری آپ سے برادرانہ اپیل ہے، صرف یہ ایک وظیفہ کر لیں، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے، اور ہر ایک کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کسی اللہ والے نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ قرآن مجید کی یہ خاص آیت مبارکہ صرف دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ سچے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ سارے وظیفوں کا سردار ہے۔ یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، آپ قرضوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا بھی ایسا سبب پیدا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پر میری وہ بہنیں جو کہ شدید پریشان ہیں، جو بھائی اور بہنیں روزانہ کے بنیاد پر کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں بہت ہی زیادہ رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق میں بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اکثر افراد یہی کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں۔ ہم سارے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین، آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ سارے حل ہو جائیں گے، اور سب بند دروازے کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کریں تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یہ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں، اگر نوکری پر ہیں اور اس نوکری سے تنگ ہیں اور آپ اس سے بہتر نوکری چاہتے ہیں، یا نوکری پر آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ اپنا روزمرہ کا معمول ہی بنا لیں۔ اس وظیفے کے اندر اتنے فوائد ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا، اس کے اتنے فوائد ان کو ملے کہ انہوں نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، انہوں نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ محترم ناظرین، میرے کسی بہن یا بھائی نے کبھی جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو، تو صبح فجر کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت 21 بار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جو کچھ بھی دل کی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ لیکن دوستو، کوشش کریں کہ یہ آیت 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز کر لیں، تو وہ زیادہ بہتر رہے گی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس عمل کو جس بھی بھائی نے، جس بھی بہن نے پڑھا، انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور آخر میں آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے نتائج چند ہی دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگنی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اے رب کریم، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے معاف کر دے۔ تو اس طرح دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔